نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے آج الحمدللہ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 214 پیش کی جا رہی ہے اور اس کی ریکارڈنگ کا عمل بفضلہ تعالی مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں انجام پا رہا ہے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو قبول فرمائیں۔ سبھی سامعین کی خدمت میں بقرعید کی مبارکباد بھی پیش ہے، اور جو حجاج کرام یہاں حاضر ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مقبول حج مبرور عطا فرمائیں اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمائیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ملک تائیوان میں رہتا ہوں، یہاں علماء کی ایک مختصر جماعت ہے اور عام طور پر چاند کی تاریخ میں سعودی عرب کی پیروی کی جاتی ہے، البتہ قریب کے ملکوں فلپائن، جنوبی کوریا اور ملیشیا میں کہیں سعودیہ کی پیروی کی جاتی ہے اور کہیں مقامی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے اعلان کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ سعودیہ کی رویت کا اعتبار کرتے ہیں انہوں نے 28 جون کو عید کا اعلان کر رکھا ہے، اور جو لوگ مقامی رویت کا اعتبار کرتے ہیں انہوں نے 29 جون کا اعلان کر رکھا ہے۔ تائیوان میں جہاں ہم مقیم ہیں وہ ایک یونیورسٹی کا علاقہ ہے اور وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، البتہ ملک کی دیگر مساجد میں 28 جون کو عید کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم جس یونیورسٹی میں ہیں یہاں تقریباً 150 لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جس ملک کا جو مطلع ہے اسی میں چاند دیکھ کر اور وہاں کی رویت کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر اس ملک میں چاند کسی وجہ سے نظر نہ آتا ہو تو آس پاس کے جو قریبی ممالک ہیں وہاں کی معتبر رویت ہلال کمیٹیوں پر اعتماد کرتے ہوئے عید کا اور رمضان وغیرہ کا اعلان کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، اس لیے تائیوان کی جو معتبر علماء کی کمیٹی ہے وہ جو فیصلہ کرے آپ اسی کے مطابق عمل کریں، کیونکہ آپ کو خود اپنے طور پر اعلان کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ فی نفسی مسئلہ یہی ہے کہ ہر جگہ کی رویت کا اپنے ملک کے اعتبار سے اعلان ہونا چاہیے، لیکن اگر اتھارٹی اعلان کرنے والی اس کا لحاظ نہیں کرتی ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے الگ کوئی عید نہ منائیں، بلکہ جو کمیٹی اعلان کرتی ہے اسی کے اعلان کی پابندی کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو میڈھا ذبح کیا تھا اس کے گوشت کا کیا ہوا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کے جواب سے ہمارا کوئی دینی یا دنیاوی مفاد وابستہ ہو، تاہم بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس گوشت کو
چرندوں اور پرندوں کو کھلا دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس دور میں قربانی کے جانور کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن کسی صحیح حدیث میں یا معتبر روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تردید کر سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کا جانور تول کر خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اندازہ لگانے کے لیے قربانی کا جانور تول کر خریدا بیچا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ 5 تھن والی بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح 3 یا 4 تھن والی بکری کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو جانوروں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں یا بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کی نظر میں 5 تھن والی بھینس یا 3 یا 4 تھن والی بکری کی کیا حیثیت ہے۔ اگر ان کی نظر میں وہ عیبدار سمجھی جاتی ہیں تو اس طرح کے جانور کی قربانی صحیح نہ ہوگی، اور اگر ان کی نظر میں وہ عیبدار نہیں ہیں تو قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کے بعد پتہ چلا کہ وہ جانور قربانی چوری کا تھا جس کی قربانی کی گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ قربانی درست نہیں ہوئی۔ اگر وقت موجود ہے تو دوسرے جانور کو قربان کیا جائے، اور اگر قربانی کا وقت گزر چکا ہے پھر پتہ چلا ہے تو ایک جانور کی قیمت صدقہ کی جائے گی، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ آج کی مجلس میں بہت سے سوالات حج کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا حج کی صحیح عرفے کے دن سے پہلے کی جا سکتی ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس شخص نے تمتع کے حج کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے افضل تو یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد ہی وہ صحیح کرے، لیکن اگر وہ پہلے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ حج کا احرام باندھے، اس کے بعد ایک نفلی طواف کرے اور پھر حج کی صحیح کرے، اور اس طواف میں رمل اور استباء دونوں کیا جائے گا۔ آج کل بھیڑ کافی ہو رہی ہے، اس لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ پہلے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد ہی میں صحیح کی جائے، اور بعد میں صحیح کرنے میں گنجائش ہے۔ 12 تاریخ کی قید نہیں ہے۔ طواف زیارت میں تو 12 کی قید ہوتی ہے، لیکن صحیح بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو حسب ترتیب جو سنت ہے اس کے مطابق ہی عمل کریں تو بہتر ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا حج سے قبل صحیح کے لیے کوئی دن متعین ہے یا اشہر حج میں کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی دن متعین نہیں ہے، اشہر حج میں کبھی بھی احرام باندھ کر نفلی طواف کر کے صحیح کر سکتے ہیں، اور اگر حج قران ہے تو طواف قدوم کے ساتھ صحیح کریں، قارن کے لیے وہی افضل ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا اگر حلق کے بعد طواف زیارت کپڑے پہن کر کریں تو صحیح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ایک مولانا صاحب ہماری بلڈنگ میں اسی طرح کا مسئلہ بتا رہے تھے۔ جواباً عرض ہے کہ غالباً آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ حج کی صحیح تو بہرحال کرنی ہوتی ہے، چاہے طواف زیارت احرام کی حالت میں کریں یا حلق کے بعد کپڑے پہن کر کے کریں، صحیح تو بہرحال کرنی ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص میقات سے بغیر احرام کے مکہ معظمہ پہنچ گیا، اس کا حج یا عمرے کا ارادہ نہیں تھا، اس کو وہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور اس کو اب میقات واپس جانا بھی مشکل ہے،
تو کیا وہ اس دوران نفلی طواف کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے بہرحال جلد از جلد کسی میقات پر جا کر احرام باندھ کر آنا چاہیے، اور حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آئے، اور اگر اس نے مکہ معظمہ ہی سے احرام باندھ کر عمرہ یا حج کر لیا تو اس پر ایک دم واجب ہو جائے گا میقات سے بغیر احرام تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر وہ اس دوران نفلی طواف کرے گا تو نفلی طواف تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اولاً وہ جو اس پر لازم ہوا ہے وہ پہلے بجا لائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حاجی تکبیر تشریق جب پڑھے گا تو پہلے تلبیہ پڑھے گا یا پہلے تکبیر تشریق پڑھے گا؟ جواباً عرض ہے کہ حاجی شخص یعنی احرام کی حالت میں اولاً تکبیر تشریق پڑھے گا، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے گا۔ اگر اس نے پہلے تلبیہ پڑھ دیا اور بعد میں تکبیر پڑھی تو یہ تکبیر واجب ادا نہیں ہوئی۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد عائشہ جائے اور وہاں صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے، یا جعرانہ جائے یا جدہ جائے، تو کیا واپسی میں اس پر احرام باندھنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضروری تو نہیں ہے، اگر نیت کرے گا اور احرام باندھنے کا ارادہ کرے گا تبھی ہوگا، لازم کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب حل کے اندر ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے کہ 10، 11، 12 کی رمی واجب ہے، لیکن 13 کی رمی کی کیا فضیلت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں دونوں باتوں کی گنجائش دی گئی ہے، چاہے تو ہم 2 دن رمی کر کے ایام تشریق میں آ جائیں، یعنی 10، 11، 12 کو لوٹ آئیں، اور یا تو ایام تشریق کے تیسرے دن بھی وہاں رکے رہیں، چونکہ عمل زیادہ ہوگا تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے بھی اس 13ویں رمی کا اہتمام فرمایا تھا، یہی اس کی فضیلت ہے۔ پوچھتے ہیں اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وضو کر کے آئیں، اس کے بعد طواف مکمل کریں، بغیر وضو کے طواف درست نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے یا جنازے کی نماز شروع ہو جائے یا تھکاوٹ کی وجہ سے آدمی کچھ دیر بیٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر طواف کرتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے یا جنازہ شروع ہو جائے تو اس میں شریک ہو جائیں اور پھر وہیں سے طواف دوبارہ شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر تھکاوٹ ہو گئی ہے اور بیٹھ جا رہے ہیں اور تو پھر وہیں سے تکمیل کر لیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ طواف زیارت رمی کے فوراً بعد ذبح اور حلق سے پہلے کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہو جائے گا، طواف زیارت میں ترتیب کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اولا یہی ہے کہ سب کاموں سے فارغ ہو کر طواف زیارت کرے تو یہ اولا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ متمتع کا احرام مسجد حرام سے بندھے گا یا حرم میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حرم میں کہیں سے بھی متمتع حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس کے لیے مسجد حرام میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے احرام کے وقت خوشبو لگائی تو اس کا اثر بعد تک بھی باقی رہا ہوگا، تو شرعاً اس کی کیا تفصیل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ خوشبو بدن پر لگانی چاہیے، کپڑے پر نہ لگائیں، خاص کر ایسی خوشبو جو ذی جرم ہو اور بعد میں وہ دوسری جگہ تک منتقل ہو سکے، ایسی خوشبو نہ لگائی جائے ورنہ جنایت لازم ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ قارن 2 طواف کرے گا اور 2 سعی بھی کرے گا تو اس کے افعال کی ترتیب کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قران کا احرام باندھنے والا
مکہ معظمہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف عمرہ کرے گا، پھر عمرے کی سعی کرے گا، اس کے بعد طواف قدوم کرے گا، پھر حج کی سعی کرے گا، اور پھر حسب ترتیب طواف زیارت کرے گا۔ یہی اس کے لیے افضل ہے۔ باقی اگر طواف قدوم کے بعد صحیح نہ کی تو طواف زیارت کے بعد کرے گا۔ پوچھتے ہیں احرام کی حالت میں سوتے وقت پیر ڈھکنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں محرم سونے کی حالت میں چادر کس طرح اوڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ بس سر اور چہرہ کھلا رہے، بقیہ پورا بدن ڈھک سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ محرم کے لیے پیر کے اوپری حصے کا کھلا رکھنا کب ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صرف چپل یا جوتا پہنتے وقت ہی یہ ضروری ہے، بقیہ حالت میں ضروری نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ محرم کے جو بال ٹوٹ کر گر جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ریال صدقہ کر دیے جائیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بغیر احرام کے مطاف میں نیچے کے حصے میں نہیں جانے دیتے، اور اوپر طواف کا چکر بہت لمبا پڑتا ہے، تو اگر کوئی شخص جو چلنے پر قادر ہے وہ تھکاوٹ کے اندیشے سے الیکٹرک اسکوٹر پر طواف کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص پیدل چل سکتا ہو اس کے لیے اس اسکوٹر پر طواف صحیح نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ چاہے وہ کچھ چکروں کے بعد سستا لے، آرام کر لے، لیکن پیدل ہی کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ احرام میں طواف کے دوران اگر پسینہ آ جائے اور چہرے پر کپڑا لگ جائے یا ٹیشو سے پسینہ پونچھ لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے کوئی چیز لازم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چہرہ ڈھکنا نہیں چاہیے، اتنی زیادہ دیر تک رومال چہرے پر نہ لگا رہے۔ سوال کرتے ہیں احرام کی حالت میں زیتون کا تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نہ لگایا جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ احرام میں ویسلین لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسلین لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے میقات پر نیت کر لی اور لبیک بھی پڑھ لی، لیکن وہ اتر کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، تو ان کا احرام درست ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب انہوں نے نیت کر لی اور لبیک پڑھ لی تو احرام درست ہو گیا، البتہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے تھی، وہ نہیں پڑھی تو ایک سنت گویا کہ چھوٹ گئی، لیکن ان کا احرام درست ہے اور ان پر کوئی جنایت لازم نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بھیڑیے کی وجہ سے بھی کیا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے جس گھر میں بھیڑیا ہو؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کی علت ایک ہے، یعنی ایذا، اور یہ بھیڑیے میں کتے سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے جو حکم کتے کا ہے وہی بھیڑیے کا ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں بھیڑیا بھی کتے ہی کی ایک جنس ہے، اس لیے جو حکم کتے کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا وہی بھیڑیے کے سلسلے میں بھی ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی تو شوہر نے بیوی سے پوچھا کیا میں طلاق دے دوں، کیا میں طلاق دے دوں، کئی مرتبہ پوچھا، تو کیا اس سے طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ جواباً عرض ہے کہ محض سوال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اگر اس نے طلاق نہیں دی ہے، صرف سوال کیا ہے، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.